قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے لیکچر میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کو لغت اور اعراب کے اعتبار سے انالائز کر لیا تھا، لیکن اس آیت کو اعراب کے اعتبار سے چیک کرنا باقی تھا، اور جملوں کا اعراب بھی ہم نے دیکھنا تھا، اور پھر تفسیر جلالین سے بھی اس آیت کو مزید کنفرم کرنا تھا. لیکن چونکہ آیت کافی طویل تھی تو پہلے ہی لیکچر تقریباً 1 گھنٹے کے قریب کا ہو گیا تھا، تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ باقی حصے کو، یعنی اس آیت کا اعراب چیک کرنا ایک مستند اعراب القرآن کی کتاب سے، اور پھر اس کا ترجمہ، پھر جملوں کا اعراب، اور پھر تفسیر جلالین سے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ دیکھنا، یہ دوسرے پارٹ میں شامل کر لیا جائے. تو اب وہ دوسرا پارٹ آپ کے پیش خدمت ہے. تو آیت آپ نے 12 ایک مرتبہ سن لی ہے، الفاظ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گئے ہیں، تو سب چیزیں ہم کر چکے ہیں. مزید اس میں شاید کچھ اضافہ ہو جائے آج کے لیکچر کے بعد، جو کہ ہمیں موجودہ اسکرین پر لکھے ہوئے الاعراب سے نظر آئے گا. تو میں کوشش کروں گا کہ آج ہمیں موقع ملا ہے تو میں اس پہلی اسکرین کو کم از کم صحیح پورے طریقے سے پڑھ دوں، تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایک مرتبہ کسی عربی عبارت کو بغیر حرکات کے پڑھنا بھی آ جائے. تو میں شروع کرتا ہوں جی. الاعراب، اس کو میں مرفوع ہی پڑھ رہا ہوں کیونکہ مرفوع بس بغیر کسی وجہ کے، یا پھر گرامر والے جب بھی کوئی عنوان ہوتا ہے نا تو ذہن میں رکھیے گا، گرامر والے عنوان کو 2-3 طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. اس عنوان کو یا تو وہ مبتدا بناتے ہیں اور ایک خبر کو محذوف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ الاعراب ھذا، اعراب یہ ہے، یا اس عنوان کو وہ ایک خبر بناتے ہیں ایک مبتدا محذوف کی. مثلا وہ کہتے ہیں جی ھذا الاعراب، یہ ہے اعراب. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک فعل محذوف مانا جائے جس کا اس کو مفعول بہ بنایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جی اقرا، پڑھ الاعرابہ. تو یہ سب گرامر والوں کی بہرحال توجیحات ہیں کہ عنوان کو، ہیڈنگ کو کس طرح پڑھا جائے گا. ہم سمپلی اس کو الاعراب کر کے پڑھ لیتے ہیں.
ہم اعراب اس پہ کوئی پڑھتے ہی نہیں، یعنی اعراب کا ہم اعراب ہی نہیں پڑھتے۔ اور اعراب یاد رہے کہ اعراب کہا جاتا ہے اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کو، ٹھیک ہے؟ وہ تبدیلی حرکت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ آواز کے اعتبار سے بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ اپنے لسان القرآن کورس میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ اعراب زیر زبر پیش نہیں ہے، زیر زبر پیش حرکات ہیں۔ ہاں اعراب جو ہے یہ کسی بھی اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کو کہا جاتا ہے، اور وہ تبدیلی حرکت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور آواز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے ہمارے طریقہ کار کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اور گرامر والے جو ہیں وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ تبدیلی جو ہے وہ حرکت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور حرف کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اعراب کو دو طرح سے شو کرتے ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ ہم نے اس کو دو طریقوں سے جو شو کیا ہے وہ یوں ہے کہ اعراب بالحرکت ہے اور دوسرا ہے اعراب بالساؤنڈ، یعنی انگریزی ٹرمینالوجی بھی ہم نے بیچ میں شامل کر لی، اعراب بالساؤنڈ، یعنی ایک تو اعراب حرکت کے ذریعے پتہ چلے گا اور دوسرے اعراب آپ کو پتہ چلے گا ساؤنڈ کے ذریعے سے۔ صوت کا لفظ بھی لگایا جا سکتا تھا لیکن صرف دلچسپی کے لیے اسٹوڈنٹس کی اس میں آپ انگریزی کا لفظ بھی شامل کریں۔ تو حرکت کے ذریعے اعراب کس کس اسم کا آتا ہے؟ ایک دفعہ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ واحد اسم ہو یا جمع مکسر اسم ہو، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کو حرکت کے ذریعے مرفوع، حرکت کے ذریعے منصوب اور حرکت کے ذریعے ہی مجرور شو کیا جائے گا۔ اور واحد و جمع مکسر اسماء کا اعراب اگر الف لام نہیں لگا ہوا اور وہ اسم منصرف ہے تو دو پیش کے ساتھ مرفوع، دو زبر کے ساتھ منصوب اور دو زیر کے ساتھ مجرور ہوگا۔ الف لام لگا ہوا ہے تو ایک پیش ہو جائے گی، ایک زبر ہو جائے گی اور ایک زیر ہو جائے گی۔ اور اگر وہ واحد اور جمع مکسر کا اسم غیر منصرف ہے تو ایک حرکت کے ساتھ ہی وہ مرفوع، منصوب اور مجرور ہوگا، اور مرفوع میں پیش ہوگی حرکت اور منصوب اور مجرور میں زبر ہوگی الف لام کے بغیر۔ اور اگر الف لام لگا ہوا غیر منصرف اسم پہ تو پھر حرکتیں بھی تین آ جائیں گی، مرفوع پیش حرکت کے ساتھ شو ہوگا، منصوب زبر حرکت کے ساتھ اور مجرور زیر حرکت کے ساتھ۔ یہ اہم پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ مثنیٰ اسم کا اعراب کیسے شو ہوگا؟ مثنیٰ اسم کا اعراب مرفوع آنی کی آواز کے ساتھ، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور منصوب اور مجرور عینی کی آواز کے ساتھ ہمارے مطابق، چاہے الف لام لگا ہوا ہو چاہے نہ لگا ہوا ہو۔ گرامر والوں کے نزدیک الف کے ذریعے مرفوع مثنیٰ کا اعراب شو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نون تو ڈراپ ہوتا رہتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں نون کو تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے، اور یا کے ذریعے سے مثنیٰ اسم کا منصوب یا مجرور شو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کی باتیں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ذہن میں رکھیے۔ جمع سالم مذکر کا اعراب ہمارے نزدیک الف لام لگا ہوا ہو یا نہ لگا ہوا ہو، مرفوع فارم میں اونا کی آواز کے ساتھ اور منصوب فارم میں اینا کی آواز کے ساتھ شو ہوگا۔ گرامر والوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں نون تو ڈراپ ہوتا رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی واو کے ذریعے جمع سالم مذکر کا اعراب مرفوع ہوگا اور یا کے ساتھ جمع سالم مذکر کا اعراب منصوب اور مجرور ہوگا۔ جمع سالم مؤنث کا اعراب ہمارے نزدیک اگر الف لام نہیں لگا ہو تو آتن کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوگا اور آتن کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوگا، اور اگر الف لام لگ جائے گا تو آتو کی آواز کے ساتھ مرفوع اور آتی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوگا۔ گرامر والوں کے نزدیک آواز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں جی پیش کے ساتھ مرفوع ہوگا اور زیر کے ساتھ ہی منصوب اور مجرور ہوگا۔ تو وہ جو اعراب کو تقسیم کرتے ہیں نا دو قسموں میں کہ اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت، تو وہ اعراب بالحرکت میں تین کیٹیگریز شامل کرتے ہیں، واحد جمع مکسر اور جمع سالم مؤنث، اور اعراب بالحرف میں وہ دو کیٹیگریز شامل کرتے ہیں، مثنیٰ اور جمع سالم مذکر، جبکہ ہم اعراب بالحرکت میں صرف دو کیٹیگریز شامل کرتے ہیں، واحد اور جمع مکسر، اور اعراب بالساؤنڈ میں تین کیٹیگریز شامل کرتے ہیں، مثنیٰ، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث۔ میں امید کرتا ہوں کہ اعراب میں نے کوشش کی ہے آپ کو اپنے طریقے سے سمجھانے کی، اور اگر آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا تو آپ کو قرآن کا 80% حصہ سمجھ میں آ گیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم
نے اعراب کو صرف اسم کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے، جبکہ باقی گرامر والے جو ہیں وہ اعراب کو فعل کے ساتھ بھی خاص کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جی ماضی تو مبنی ہوتا ہے جبکہ مضارع جو ہے معرب ہوتا ہے، اس لیے وہ مضارع کو بھی مرفوع، منصوب اور مجزوم ٹریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہے کہ نہیں، اعراب کو صرف اسم کے ساتھ ہی خاص رکھیں تاکہ آپ کو اعراب کنفیوز نہ کرے۔ تو یہ سارا ڈفرنس جو ہے یہ گرامر والوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اپنی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اصل تو رولز دیکھیں انہوں نے ہی وضع کیے ہیں گرامر والوں نے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہی علم ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم اپنے طریقے سے کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور کچھ مزید آسان کر کے کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہم نے کوشش کی ہے۔ اب ہم اپنی اس کوشش کو ان کے بتائے ہوئے رولز کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جس چیز کو وہ بیان کرتے ہیں ہم اس کو کیسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بس یہ ڈیفرنس ہے، میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ سب چیزیں آ جائیں۔ تو میں پڑھ دیتا ہوں جی پہلی سکرین کو ذرا تفصیل کے ساتھ، اعراب کے ساتھ۔ الواو عاطفتن اذ قلتم یا موسیٰ سبق اعرابها فی الآیتی 55۔ سبق اعرابها، اس آیت کا اعراب جو ہے وہ گزر گیا، ہو چکا آیت 55 میں۔ لن حرف ناصب و نافن، لن حرف نصب اور حرف نفی ہے، یہ نافن جو ہے یہ نفی کرنے والا بلکہ اسم الفاعل ہے۔ ٹھیک ہے، ناصب بھی اسم الفاعل ہے اور نافن بھی اسم الفاعل ہے، بالکل اس میں منقوص ہے، جس طرح حادن ہے نا اسی طرح نافن ہے۔ نصبرا مضارع منصوب، اب یہ دیکھیں مضارع کے ساتھ منصوب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ نصبرا یہ زبر کو دیکھ کر وہ منصوب ذکر کریں گے۔ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ نحن، علی طعام جار و مجرور متعلق بنصبرا، واحد نعت لطعام مجرور مثلہ، الفاء للربط المسبب بالسبب، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ فا جو ہے یہ اس میں مسبب کے ربط کے لیے ہے سبب کی وجہ سے، او یا وہ اس کی دوسری رائے بیان کر رہے ہیں، او رابطۃ لجواب شرط مقدر، ادعو فعل امر مبنی، یہ کہتے ہیں ماضی اور امر جو ہے مبنی ہوتا ہے، علی حذف حرف العلت، یعنی حرف علت کے حذف پر مبنی ہے۔ یہ ہم نے اس کو ایسے کیا ہے کہ جو ناقص فعل ہوتا ہے نا، ناقص فعل یعنی وہ غیر صرف فعل جس کے لام کلمہ کی جگہ پر واو یا آ جائے، تو جب اس کو اخف کیا جاتا ہے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ علی حذف حرف العلت۔ والفاعل، اور فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر تقدیرہ انت، اس کا فاعل جو ہے وہ ایک ضمیر ہے مستتر چھپی ہوئی ضمیر جو کہ انت ہے۔ اللام حرف جر، لام حرف جر ہے، و نا، اور نا ضمیر متصل فی محل جر متعلق بادعو۔ تو بس یہاں تک کافی ہے، کیونکہ اگر اس طریقے سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو شاید یہ والا لیکچر بھی ہے 2 گھنٹوں پر محیط ہو جائے۔ تو اب میں اس کو اپنے اس پیٹرن پڑھتا ہوں کہ آپ بس اعراب چیک کرتے رہیں کہ جو ہم نے اعراب کیا وہ اس سے کتنا ملتا جلتا ہے اور کہاں پر اضافہ ہے اور کہاں پر کوئی ہماری غلطی ہے جو ہم اس ٹیکسٹ کو دیکھ کر دور کر سکتے ہیں۔ رب مفعول بہ منصوب، رب انہوں نے کہا جی مفعول بہ ہے، اور کاف جو ہے وہ ضمیر ہے مضاف الیہ۔ یخرج مضارع ہے، بس مجزوم کو ہم نہیں ذکر کریں گے، مضارع ہے، اور یہ اخف کیوں ہو کر آیا ہے؟ جواب الطلب، طلب کے جواب میں۔ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، اور فاعل ہوا ہے جی۔ لنا مثل الاول، لنا بالکل پہلے کی مثل ہے، متعلق بھی یخرج، یخرج کے متعلق ہے۔ من حرف جر، من حرف جر ہے، اور ما اسم موصول فی محل جر
بھی من. ما اسم موصول جر کے محل میں ہے من کے ساتھ, ٹھیک. اور ایک رائے بتا رہے ہیں کہ یہ متعلقن بھی یخرج, یہ یخرج کے متعلق بھی ہو سکتا ہے, اور دوسری رائے جو ہے وہ نیچے کہیں لکھی ہوگی. بہرحال ہم ایک ہی رائے کو فوکس کرتے ہیں کہ متعلقن بھی یخرج. ومفعول یخرج محذوف, اور بتا رہے ہیں کہ یخرج کا جو مفعول ہے وہ محذوف ہے, اور تقدیرہ شیئن, یعنی وہ جو محذوف ہے وہ کیا ہے, وہ ہے شیئن. یعنی یخرج کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مفعول بہ ہے شیئن وہ محذوف ہے. تنبت فعل مضارع مرفوع, الارض فاعل ہے, الارض فاعل ہے مرفوع ہے, اور مم بقلی جار و مجرور متعلق بمحذوف حال مم مفعول. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حال ہے تنبتو فعل جو پیچھے آیا ہے اس کے مفعول کا حال ہے, اور مفعول تو آپ کہیں گے ذکر ہی نہیں کیا, اور تنبت الارض صرف کہا گیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں تھا تنبت المحذوف, یعنی من مفعول تنبت المحذوف, محذوف تنبتو کا جو محذوف مفعول بہ ہے اس کا یہ حال ہے. گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ مما تنبتو الارض, یہ جو تنبتو ہو کی ضمیر مفعول بہ کی جو ضمیر اس میں لائے ہیں نا, قرآن میں تو ہے نا تنبت الارض, تو وہ کہہ رہے ہیں تنبتو الارض, تو ہو اس کو مفعول بہ مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس محذوف مفعول کا یہ حال ہے, وہ اس طریقے سے ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہاں بتا رہے ہیں کہ ضمیر ہے متصل ہے مضاف الیہ, اور کثائہا و فومیہا و عدسہا و بصلیہا یہ اسماء ہیں کہہ رہے ہیں, اور مضافہ ہیں اور معطوف ہیں, یعنی مضاف اسماء ہیں سارے اور معطوف ہو کر استعمال ہوئے, ہم نے بھی ایسے کیا تھا. اور کس طرح معطوف ہیں, بحروف العطف, حروف عطف کے ساتھ یہ معطوف ہیں. علی بقلیہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بقلیہا پر یہ معطوف ہیں حرف عطف کے ذریعے. ہم نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ جی علی بقلیہا, یعنی بقلیہا کو آپ ایک معطوف علیہ بنا دیں اور باقی سب کو معطوف اول, معطوف ثانی, معطوف ثالث اور معطوف رابع کر کے آپ سب کو جوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرور ہیں مثلہ, اس کی مثل, جس طرح وہ مجرور تھا علی کی وجہ سے, تو یہ بھی سب مجرور ہوں گے. کلیئر ہوگی بات جی. آگے وہ کہہ رہے ہیں قال فعل ماضی ہے اور فاعل اس کا ہوا ہے حمزہ للاستفہام الانکاری. اس کو بھی چھوڑ دیں, استفہام انکاری کیا ہوتا ہے, یہ فصاحت بلاغت کی ٹرمینالوجی ہے, کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بات ہو جائے گی. تستبدلون فعل مضارع ہے, واو اس کا فاعل ہے, الذی اس میں موصول ہے اور یہ مفعول بہ ہے. ہوا مبتدا ہے, ادنا خبر ہے, اور با حرف جر ہے, الذی اس میں موصول ہے, فی محل جر ہے, اور جار مجرور متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ تستبدلون کے. ہوا خیر مثل ہے ہوا ادنا کے. اہبتو فعل امر ہے اور واو اس کا فاعل ہے. مصرن مفعول بہ ہے, مفعول بہ ہے, منصوب ہے. وہ کہہ رہے ہیں الفا تعلیلیہ, وہ کہہ رہے ہیں یہ تعلیلیہ وجہ بتانے کے لیے آیا ہے. یا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رابطہ ہے, فا رابطہ ہے, اور رابطہ شرط محذوف ہے اس کے جواب میں ہے, کیونکہ شرط کے جواب میں جو فا آتا ہے نا اسے فا رابطہ کہتے ہیں, جو جواب شرط پہ فا داخل ہوتا ہے نا اسے فا رابطہ کہتے ہیں. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے, اللام حرف جر ہے, کم یہ فی محل جر یعنی اس کے بعد ظاہر بات مجرور ہوگا. یہ متعلق ہیں دونوں محذوف خبر مقدم کے. ہم نے خبر بنا دیا تھا نا انا لکم, لکم کو ہم نے خبر مقدم کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں اصل میں کہ جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ اصل خبر اس کی محذوف ہے, تو یہ جو متعلق ہے یہ قائم مقام خبر کے طور پہ آ رہا ہے, تو یہ اس کو متعلق ظاہر بات ہے خبر جو اصل محذوف خبر ہوتی ہے اس کے متعلق کرتے ہیں. ما اسم موصول ہے, اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسم انا ہے مؤخر, اور سألتم فعل ماضی ہے اور ساتھ اس کا فاعل موجود ہے. ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ جب صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہو تو فاعل آپ ساتھ بول دیا کریں. واو استنافی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ضربہ فعل ماضی ہے اور مجہول بتا رہے ہیں یعنی پیسے وائس ہے, اور تا جو ہے تانیث کے لیے, علی حرف جر ہے, ہم یہ مجرور ہو گیا اور جار مجرور متعلق ضربت فعل کے ہو گئے. الذلہ نائب فاعل ہے اور المسکنہ معطوف ہے واو کے ذریعے ذلہ پر, اور واو پھر اگلا عاطف ہے. باؤ جو ہے
ہاں یہاں پر یہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا کہ دیکھیں اب باؤ کو الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور ماضی کا جو تیسرا سیغہ ہوتا ہے نا، کسی بھی فعل سے جب آپ ماضی گردان کرتے ہیں تو جو تیسرا سیغہ ہے وہ الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ذہب ذہبا ذہبو، الف آپ کو اینڈ پہ لکھا ہوا ملے گا. اسی طرح با با باؤ میں بھی الف ہونا چاہیے جیسے کہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے، لیکن مصحف میں آپ نے دیکھا ہے کہ الف باؤ کے آگے نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے. قرآن جب لکھا گیا تو اس وقت الف نہیں لکھا گیا، لہٰذا اب تک نہ یہ لکھا گیا اور قیامت تک نہ ہی لکھا جائے گا. تو قرآن کے رسم الخط کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو ایک مرتبہ لکھ دیا گیا وہی تا قیامت لکھا جاتا رہے گا، اور یہی قرآن کا رسم الخط ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی محفوظ ہے. صحیح ہے، تو گویا اس میں پورا خیال رکھا جائے گا کہ اپنی طرف سے اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ جی عربی میں الف نہیں لکھیں گے باؤ کے آخر میں تو غلطی شمار ہوگا، اور مصحف میں اگر آپ الف لکھیں گے تو غلطی شمار ہوگا. یہ پوائنٹ اچھی طرح نوٹ کر لیں. مصحف میں الف لکھنا غلطی ہوگا کیونکہ آپ نے مصحف کے رسم الخط کی خلاف ورزی کی ہے، اور عربی میں اگر آپ الف نہیں لکھیں گے تو غلطی ہوگا. یہ پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لیں. تو باؤ فعل ماضی ہے اور واو اس کا فاعل ہے، اور بغضب جار و مجرور متعلق، یہ کہہ رہے ہیں جی یہ حال ہے، اسے حال بنا لیں. اور کس کا حال؟ باؤ میں جو واو ہے یعنی فاعل ہے اس کا یہ حال ہے. من اللہ جار و مجرور یہ متعلق ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے آپ صفت بنا لیں غضب کی. ہم نے بھی صفت ہی بنایا ہے اسے غضب کی. ذا اسم اشارہ ہے اور مبتدا، اور لام جو ہے یعنی پورے ذالکہ کا جو ہے وہ آپریشن کریں گے. ذا اسم اشارہ ہے، لام للبعد ہے، کاف للخطاب ہے. با حرف جر ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، اور ہم اسم انا ہے. کانو فعل ماضی ناقص، اور یہ ناقص اس صورت میں نہیں ہے جو غیر صحیح فعل کی قسم ناقص ہے. یہ غیر صحیح فعل تو ہے لیکن غیر صحیح فعل کی قسم یہ اجوف ہے. اس کو فعل ناقص کانا کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انکمپلیٹ ورب ہے، گویا یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کرتا. کانا کے معنی ہے وہ تھا، تو بات پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسے فعل ناقص کہا جاتا ہے، انکمپلیٹ ورب کہا جاتا ہے. واو اس کا فاعل ہے، کانو میں وہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ ہوگا تو فاعل ساتھ ہی ہوگا. اور یکفرونا فعل مضارع ہے، اور واو اس کا فاعل ہے یکفرونا کا. پھر مزید بتا رہے ہیں کہ یہ جو مصدر مؤول بنا ہے انا اس کے اسم اور اس کے خبر کے ساتھ، یہ با کے ساتھ محل جر میں یہ متعلق ہو جائے گا جو کہ ذالکہ مبتدا کی خبر محذوف ہے اس کے متعلق ہو جائے گا. ہم نے کہا تھا کہ جار مجرور جو ہے یہ مبتدا کی خبر بن سکتا ہے، یعنی مرکب جاری خبر بن سکتا ہے، لیکن اصل میں خبر ہوتا نہیں، یہ ایک اصل خبر کے متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے ایکسپلین بھی کر دیا ہے کہ ذالکہ کا مشار الیہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ ذالک الغضب، یہ غضب جو تھا یہ مستحق تھا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. بی آیاتی جار و مجرور متعلق بھی یکفرونا، اور اسم اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ مجرور ہے، واو عاطفہ ہے، یقتلونا یکفرونا کی مثل ہے، النبیین مفعول بہ ہے. اور یہاں پر دیکھ لیں وہ جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی نا، وہ کہہ رہے ہیں مفعول بہ منصوب علامت نصب الیا، نصب کی علامت یا ہے. جار و مجرور متعلق بھی محذوف حال، یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی جو ہے یہ جار مجرور کو یہ حال بنا رہے ہیں. صحیح ہے، کس سے حال بنا رہے ہیں؟ یہ یقتلونا کے فاعل سے، یعنی ای یعنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یقتلونہم مبتلین، اور الحق یہ مضاف الیہ مجرور کہہ رہے ہیں. ذالکہ سبق اعرابہ، اس کا اعراب وہ کہہ رہے ہیں گزر گیا. اور البا حرف الجر للسببیہ ہم نے بھی سبب کے لیے بیان کی تھی. ما حرف مصدری ہم نے بھی حرف مصدر قرار دیا تھا. اسو فعل ماضی ہے اور واو اس کا فاعل ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مصدر مؤول بنے گا حرف مصدر ما کے ساتھ اور اسو کے ساتھ، یہ فی محل جر با کے ساتھ محل جر میں ہوگا، اور یہ متعلق بھی خبر المبتدا ذالکہ، ذالکہ کی جو خبر ہے اس کے متعلق. ہم نے اسے ذالکہ کی خبر ہی بنا دیا تھا کہ خبر کی ہر موجودگی میں یہ خبر ہی ٹریٹ کر لیں اس کو. الباب عاطفہ ہے، کانو
الاول، اول جو پہلا والا قانون تھا اس کی مثل ہے، یعتدونا یہ یکفرونا کی مثل ہے. تو الحمدللہ جی اعراب 100% ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. جو ہم نے کیا تھا اسی کے ساتھ ہے، بس کچھ حال ہمیں اس میں نظر آئے ہیں جو کہ ہم نے نہیں بنائے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. اب جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا جملہ جو اس آیت میں بنا تھا وہ تھا قلتم سے شروع ہو رہا تھا. تو قلتم جو ہے وہ قلتم سے جو جملہ بن رہا ہے وہ فی محل جر باضافۃ اذ الیہا، یعنی اذ کے لیے ہم نے مضاف الیہ بنایا تھا. تو مضاف الیہ جو کہ جر میں ہوتا ہے لہٰذا جملہ مبنی ہوتا ہے، لہٰذا وہ محل جر میں کہلائے گا. و جملہ النداء و جوابھا، جملہ ندا اور اس کا جواب. ندا کیا تھا؟ یا موسیٰ، اور جواب اس کا کیا تھا؟ لن نصبر علی طعام واحد، یعنی یہاں سے جواب شروع ہوتا. تو ندا اور جواب ندا مل کر یہ کیا بتا رہے ہیں وہ کہ یہ فی محل نصب مقول القول بن رہا ہے، یعنی قلتم کے لیے مفعول بہ بن رہا ہے. اس کے بعد تیسرا جملہ ہے جی لن نصبر علی طعام واحد، یہ جواب ندا تھا اور جواب ندا جو ہوتا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لہٰذا لکھا ہوا ہے کہ لا محل لہا جواب الندا. اس کے بعد اگلا جملہ ادع لنا ربک، اس جملے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے، لا محل لہا، اس لیے کہ یہ معطوف ہے جواب ندا جملے پر. چونکہ جواب ندا جملہ تھا اس کا اعراب نہیں تھا، تو جو معطوف ہوگا اس کا بھی اعراب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ معطوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے. یا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جملہ جو ہے ادع لنا ربک یہ فی محل جزم ہے، یعنی جزم کے محل میں ہے، ہمارے مطابق اخف ہے. کیوں کہ یہ ایک شرط مقدر، ایک محذوف شرط ہے، اس کا جواب ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ ان کننا بحاجت الی اکثر من نوع من الطعام فادع لنا ربک. تو پہلا ہی زیادہ ایزی ہے جی، اس کو چھوڑ دیں ہم. اس کے بعد اگلا جملہ ہے جی یخرج لنا، یہ لا محل لہا جواب الشرط ہے. محل کے اعتبار سے اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک محذوف شرط کا جواب ہے. اس وقت جو ہے یہ ایکچولی جواب الطلب ہے نا، اور جواب الطلب میں کوئی اعراب نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک محذوف شرط کا جواب ہے تو ذکر کر دیا گیا ہے. جملہ تنبت الارض لا محل لہا صلۃ الموصول ہے جی، ماں کے لیے. ماں اسم موصول ہوتا ہے، اس کا جو صلہ ہوتا ہے اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا. پھر اگلا جملہ قالا لا محل لہا استئناف بیانی لسوال مقدر، اس کو بس ابھی چھوڑ دیں کہ ایک نیا جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے، کیونکہ یہ استئناف بیانی جو ہے نا یہ ٹرم ہے فصاحت و بلاغت کی، اس لیے ابھی اس کو ہم سکپ کریں گے یہاں پر. جملہ تستبدلون فی محل نصب مقول القول، یہ کالا فعل جو ہے اس کے لیے مفعول بہ بن رہا ہے، تو ظاہر بات ہے مفعول نصب میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس جملے کو محلاً منصوب کہیں گے ہم. جملہ ہوا ادنا، یہ لا محل لہا صلۃ الموصول ہے. الذی اول، الذی اول جو پہلا الذی ہے اس کا صلہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. جملہ ہوا خیر لا محل لہا صلۃ الموصول الذی ثانی، یہ ہوا خیر جو ہے یہ الذی دوسرا جو ہے اس کا صلہ ہے اور اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. جملہ اہبطوا لا محل لہا استئنافیہ، یہ جملہ استئنافیہ ہے اور جملہ استئنافیہ کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا. و جملہ ان لکم ما سألتم لا محل لہا تعلیلیہ، ایک جملہ تعلیلیہ اور جملہ تعلیلیہ کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. و جملہ سألتم لا محل لہا صلۃ الموصول ما کے لیے صلہ ہے اور صلۃ الموصول کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، اور سألتم جو ہے یہ ایک صلے کی جگہ پر آ رہا ہے موصول ما کے لیے. اس کے بعد جملہ ضربت علیہم الذلہ لا محل لہا استئنافیہ، جملہ استئنافیہ ہے اور اس جملہ استئنافیہ کو کوئی اعراب نہیں ہوتا. و جملہ باعوا لا محل لہا معطوفہ علی الاستئنافیہ، یہ معطوف ہے جملہ استئنافیہ ضربت پہ، اس لیے اس کا اعراب نہیں تھا تو اس کا بھی اعراب نہیں ہوگا. اور جملہ ذالک بانہم کانوا لا محل لہا تعلیلیہ او استئناف من غیر تعلیل، بس لا محل لہا تعلیلیہ کہہ دیں، اس کو زیادہ ایزی ہے. اور جملہ کانوا یکفرون فی محل رفع خبر انا کی خبر ہے یہ، اور چونکہ انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور جملہ مرفوع کی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوگا. اگلا جملہ ہے یکفرون فی محل نصب خبر کانو کی خبر ہے، اور کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، تو جملہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے تو محلاً منصوب کہا جائے گا.
وجملہ یقتلون فی محل نصب معطوف علی جملہ یکفرون. یقتلون یہ معطوف ہے اور معطوف علیہ کا چونکہ کوئی اعراب نہیں ہے تو معطوف کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. وجملہ ذالک بما عصوا لا محل لہ بدل ہے, یہ جملہ بدل ہے من جملہ ذالک بانہم کانوا سے. اور جملہ عصوا جو ہے یہ لا محل لہ صلۃ الموصول الحرفی ما, جب ما مصدریہ ہوتا ہے تو اس کا صلہ جو ہے صلۃ الموصول الحرفی کہلاتا ہے, اور جو دوسرا اسم الموصول ہوتا ہے ما اس کا صلہ صرف صلۃ الموصول یہ کہتے ہیں. جملہ کانوا یعتدون لا محل لہ معطوف علی جملہ عصوا, عصوا پر عطف ہے اور عصوا کا کوئی اعراب نہیں تھا تو معطوف کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. وجملہ یعتدون فی محل نصب خبر کانوا, اور یہ کانو کی خبر ہے, اور کانو کی خبر کیونکہ یعنی کانا کی خبر چونکہ منصوب ہوتی ہے تو یہ جملہ یعتدون جو ہے یہ محل نصب ہوگا. اب آ جائیں ترجمے کی طرف. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, پس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها, وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری اور اپنی ککڑی اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, فرمایا کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے. بھاری ترجمہ اس لیے کیا ہے انہوں نے کہ نکرہ آیا ہے, ٹھیک ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کرتے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے. تو الحمدللہ ترجمہ بھی چیک ہو گیا جی. اب آ جائیں تو چلتے ہیں تفسیر جلالین کی طرف جی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ, ای یعنی نوع منہ, یعنی اسی نوع کا جو ہے نا وہ کھانے پہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. واحدن وہوا المن والسلوى, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا جو واحد تھا وہ کیا تھا, وہ من و سلوہ تھا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ من و سلوہ تو دو کھانے تھے تو انہوں نے ایک ہی کھانا کیوں کہا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں اور وہاں پر 20 ڈشز ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کھانا مزیدار تھا. تو کھانا مزیدار سے مراد کیا ہے کہ تمام کھانے مزیدار تھے, تو ہم واحد کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا شَيْئًا, یہاں پر شیئن کو انہوں نے یخرج کے لیے مفعول بہ مانا ہے. مما تنبت الارض من انہوں نے لکھ دیا کہ للبیانی, یہ بیان کے لیے ہے. بقلہا و قثائہا و فومہا ہنتتہا, یعنی اس کا فوم کو ذکر کیا ہے کہ اس کا جو غلہ ہے وہ ہے اناج مراد ہے. و عدسہا و بصلہا. قال لهم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی, تو یہاں پر یہ بھی ذکر ہو گیا کہ یہ جو قالا کے اندر ہوا کی ضمیر ہے وہ موسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے, یعنی اللہ کی طرف نہیں جا رہی ہے, ذہن میں رکھیے گا. ہوا ادنی اخص, یعنی یہ کمتر ہے. بالذی ہوا خیر, یعنی خیر کیا ہے. اشرف ای تاخذونہ بدلہ تم اسے لینا چاہتے ہو اس کے بدلے میں. اور یہاں پر بتا رہے ہیں کہ والحمزۃ للانکاری, اور یہ حمزہ انکار کے لیے. فابوا, پس انہوں نے انکار کیا. ان یرجعوا, رجوع کرنے سے. فدعا اللہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. فقال تعالی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا, تم اتر جاؤ, یعنی انزلوا مصرن من الامصاری, یعنی شہروں میں سے کسی شہر میں اتر جاؤ. تو مصر جب شہر کے معنی میں آتا ہے تو اس کی جمع جو ہے امصار آتی ہے, ذہن میں نوٹ کر لیجیے افعال کے وزن پر. فإن لکم فیہ ما سألتم, پس تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو تم نے سوال کیا. من النباتی, نبات میں سے. وضربت, یعنی جعلت علیہم الذلۃ الذل والہوان والمسکنۃ ای اثر الفقر, یعنی فقر کے آثار جو ہیں وہ ان پر تھوپ دیے گئے. من السکون والخزی فہی لازمۃ لہم
وَإِن كَانُوا أَغْنِيَاءَ لُزُومِ الدِّرْهَمِ الْمَضْرُوبِ لِلسِّكَّتِهِ. اس کو ذرا ترجمے میں دیکھ لیں کہ محتاجی کا قلبی اثر فقر اور ذلت مسلط کر دی گئی، جس کی وجہ سے قلبی محتاجی ان کا لازمہ بن گئی، اگرچہ وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو، جیسا ٹکسالی سکہ کے لیے ٹھپا لازم ہوتا ہے. وَبَاءُ یعنی رجعوا بغضب من اللہ، ذالکہ یعنی ای ضرب والغضب، یہ مسلط کرنا اور غضب کرنا جو ہے یہ بِأَنَّهُمْ ای بسبب انہم، اس سبب سے تھا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کرتے تھے، جیسا کہ زکریا و یحییٰ، جیسے کہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام. بغیر الحق یعنی ای ظلمن، یعنی ظلم کے ساتھ قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یعنی یتجاوزون الحد فی المعاصی، وہ تجاوز کر جاتے تھے حد سے نافرمانی میں، ٹھیک ہے، گناہ میں. وَقَرَّرَهُ لِلتَّاکید، اور یہ جو ذالکہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے مقرر لایا گیا ہے. باقی ترجمہ آپ کے سامنے اگلی اسکرین پر آپ اس کو دیکھ لیں، میں بھی پڑھ دیتا ہوں کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک قسم کے کھانے پر ہرگز اکتفا نہ کریں گے اور وہ من و سلوہ ہے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز پیدا فرمائے. مما میں من بیانیہ ہے، مثلا ساگ، سبزی اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم ادنا درجے کی چیز کو اعلیٰ درجے کی چیز کی بجائے لینا چاہتے ہو، یعنی ادنا کو اعلیٰ سے تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی اعلیٰ کے بدلے میں ادنا لینا چاہتے ہو. اور حمزہ انکار کے لیے، یعنی یہاں پر حمزہ انکار کے لیے کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سوال نہیں کر رہے کہ لینا چاہتے تو وہ جواب دیں گے جی ہاں یا نہیں، صحیح ہے. یعنی یہ وہ اسلوب ہوتا ہے نا جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ کیا تم ایسا کرنا چاہتے ہو، مگر انہوں نے اپنے مطالبے سے باز آنے سے انکار کر دیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو شہروں میں سے کسی شہر میں جا رہو، ساگ وغیرہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا، حتیٰ کہ ان پر ذلت و خواری اور محتاجی یعنی محتاجی کا قلبی اثر فقر اور ذلت مسلط کر دی گئی، جس کی وجہ سے قلبی محتاجی ان کا لازمہ بن گئی، اگرچہ وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہوں، جیسا کہ ٹکسالی سکے کے لیے ٹھپا لازم ہوتا ہے. اور اللہ کا غضب لے کے واپس ہوئے، اور ذلت کا مسلط ہونا اور اللہ کا غضب لے کر لوٹنا یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق ظلماً قتل کرتے تھے، جیسا کہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام. یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور معاصی میں حد سے تجاوز کرتے تھے. اس اشارہ کو تاکید کے لیے مقرر لائے ہیں. تو الحمدللہ جی میں نے ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیا، اور الحمدللہ ہمارا دوسرا پارٹ جو تھا آیت نمبر 61 کا وہ بھی مکمل ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے یہاں پر ہمارا 7واں رکوع جو ہے سورۃ البقرہ کا وہ مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم 8ویں رکوع سے سٹارٹ لیں گے اور 8ویں رکوع کی پہلی آیت کو انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني